أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الحمد للہ وحدہ علا ومجدہ واسأل عونہ وتوسلا وصلی علی خیر الانام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہی میں ان تمام احباب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی معرفت و شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قراءت ثلاثہ کا آج ہمارا لیسن نمبر 3 ہے اور آج کے سبق میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا قراءت ثلاثہ کے دوسرے امام حضرت سیدنا امام ابو محمد یعقوب بن اسحاق حضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے 2 راویوں کا۔ لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بعد میں ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم واجب القدر ناظرین کرام و طلباء کرام، قراءت ثلاثہ کے دوسرے امام اور ان کے 2 راویوں کا آج جو ہے وہ مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیسن کے اندر قراءت ثلاثہ کے پہلے امام حضرت سیدنا امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے 2 راوی حضرت سیدنا امام بن وردان اور حضرت سیدنا امام بن جماز رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا جو ہے وہ تعارف پیش کیا تھا۔ تو آج کے جو ہے وہ لیسن کے اندر آپ کے سامنے مختصر سا تعارف دوسرے امام حضرت سیدنا امام ابو محمد یعقوب بن اسحاق حضرمی رحمۃ اللہ تعالی ان کے 2 راویوں کا پیش کروں گا۔ دوسرے جو امام ہیں وہ حضرت امام یعقوب ہیں۔ آپ کا پورا نام جو ہے وہ یعقوب بن اسحاق بن زید بن عبداللہ بن ابی اسحاق ابو محمد الحضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ بصرہ میں امام قراءت تھے، قراءات میں حد درجہ ماہر اور مجود تھے۔ حافظ ابو عمر دانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ نے امام ابو عمر کے بعد امام یعقوب کی قراءت کو اختیار کیا اور ان کی اقتداء کی۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ میدان قراءت کے حروف و اختلافات اور ان کی توجیحات، علل اور نحو کے سب سے بڑے عالم بھی تھے اور قرآن کے حروف اور فقہا کی حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے بھی تھے۔ آپ بصرہ کی جامع مسجد کے امام بھی تھے اور حضرت طاہر بن غلبون رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ سے سنا یوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بصرہ کے جو جامع مسجد کے امام تھے وہ بھی امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی کی قراءت پڑھتے تھے۔ ابو القاسم الحذلی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی عربیت کا عالم نہیں تھا۔ قراءات قرآن کے بہت بڑے فاضل تھے، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے تھے۔ آپ کے ویسے تو اساتذہ کی جو ہے وہ لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن ان میں سے جو مشہور آپ کے اساتذہ اکرام ہیں وہ چند ایک نام میں جو ہے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلے جو آپ کے استاد ہیں وہ ابو المنذر سلام بن سلیمان مزنی طویل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور دوسرے جو آپ کے استاد ہیں وہ ابو یحییٰ مہدی بن میمون معولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور تیسرے جو آپ کے استاد ہیں وہ ابو الاشہب جعفر بن حیان عطاردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ کے جو چوتھے استاد ہیں وہ حضرت مسلمہ بن محارب عصمہ بن عروہ الفقیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ کے جو 5ویں استاد ہیں وہ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی، اور بعض حضرات جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ تعالی کے بھی استاد تھے، آپ نے بھی آپ سے کیا کی؟ قراءت حاصل کی۔
اور آپ کی تلامذہ کی بھی ایک بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ان میں سے چند مشہور جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلے جو آپ کے مشہور شاگردوں میں ہیں وہ ہیں زید بن اخی احمد رحمۃ اللہ تعالی، دوسرے کعب بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی، تیسرے حضرت عمر بن سراج رحمۃ اللہ تعالی، چوتھے حضرت ابو البشر الغطان رحمۃ اللہ تعالی، پانچویں ابو الحاتم سجستانی رحمۃ اللہ تعالی، چھٹے حضرت روح بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی، اور ساتویں حضرت ابو ہاشم الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی، اور آٹھویں حضرت ابو عمر الدوری رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ آپ کے کیا ہیں؟ مشہور تلامذہ ہیں جنہوں نے آپ سے قرات کا فیض حاصل کیا، اور آپ نے جو ہے وہ 205 ہجری میں 88 سال کی عمر پا کر اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے حقیقی خالق سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم آپ کے درجات میں بلندیاں پیدا فرمائے، اور آپ نے جو اپنی زندگی کے اندر قرات قرآن کا کام کیا اس پر اللہ کریم آپ کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، اور آپ کا جو علم قرات کا فیض ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ کے دو مشہور راوی ہیں، حضرت امام رویس اور حضرت امام روح۔ پہلے جو آپ کے راوی ہیں وہ حضرت امام رویس ہیں، پورا نام آپ کا ابو عبداللہ محمد بن المتوکل لؤلؤی ہے، اور عرف میں آپ کو جو ہے وہ رویس کہتے تھے، یعنی عرفاً آپ کا جو نام تھا وہ رویس تھا۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اور رویس آپ کے جو ہیں وہ مشہور لقبات میں سے ایک لقب ہے۔ آپ بھی قرات کے بہت بڑے ماہر امام، حافظ اور ضابط اور مشہور حاذق تھے۔ اور حضرت امام رویس کے جو مشہور تلامذہ ہیں ان کے بھی چند ایک نام ہیں، یاد کر لیں۔ محمد بن ہارون التمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ابو عبداللہ الزبیر بن احمد الزبیری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے جو ہے وہ 238 ہجری میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم آپ کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ دوسرے جو حضرت امام ابو محمد یعقوب بن اسحاق الحضرمی رحمۃ اللہ کے دوسرے راوی ہیں وہ حضرت امام روح ہیں۔ ان کا پورا نام ابو الحسن روح بن عبد المؤمن الحذلی البصری النحوی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ صحیح جو ہیں وہ روایتیں لی ہیں۔ آپ کے بھی مشہور تلامذہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک نام نوٹ کر لیں۔ حضرت طیب بن الحسن بن حمدان القاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے جو شاگرد ہیں وہ ابو بکر بن وہب الثقفی ہیں، تیسرے محمد بن الحسن بن زید ہیں، اور جو چوتھے آپ کے مشہور شاگرد ہیں وہ احمد بن یزید الحلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی جو وصال ہے اس کے متعلق اختلاف ہے کہ آپ نے 234 یا 235 ہجری میں اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے آپ بھی اپنے حقیقی خالق سے جا ملے۔ تو اللہ کریم ان کے جو ہے وہ درجات میں بے حد بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کا جو قرات کا فیض ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، یہ تھے مختصر سا تعارف حضرت سیدنا امام ابو محمد یعقوب بن اسحاق الحضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے دو راوی حضرت سیدنا امام رویس اور حضرت سیدنا امام روح رحمۃ اللہ تعالی علیہما، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تعارف جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قرات ثلاثہ کے یہ دوسرے امام تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے تعارف رکھا ہے، یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، پہلے تعارف سمجھ میں آ جائیں آپ کو، کون کون سے جو ہیں وہ قاری ہیں، کون سے ان کے جو ہیں وہ راویان ہیں، کیونکہ قرات ثلاثہ کے 3 قاری اور ان کے 6 راوی ہیں۔ اسی طرح قرات 7 جو ہیں وہ 7 قاری اور ان کے 14 کیا ہیں راوی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، جیسا کہ میں آپ سے التماس ہر بار کرتا ہوں کہ لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اور اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب تک، تاکہ قرات کا جو یہ شوق ہے، قرات کا یہ جو ایک لگن ہے، اس کی طرف لوگوں کو کیا کیا جا سکے،
راغب کیا جا سکے، ان کو ترغیب دلائی جا سکے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی طرف آئیں، کیونکہ یاد رکھیں قوموں کے عروج و زوال کا واحد سبب جو ہے وہ قرآن کریم کی معرفت ہے۔ اگر قرآن کریم آپ تلفظ کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، اسے عملی جامہ پہناتے ہیں، تو واللہ العظیم آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کریم اسی قرآن کی بدولت جو ہے وہ دنیا کو کیا کیے ہیں، قوموں کو عروج عطا فرمائے دنیا میں۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، تو آپ نے جو عالم اسلام کے اندر جو انقلاب برپا کیا، تو اس کا مین جو سبب تھا قرآن کی معرفت، قرآن پاک کی جو ہے وہ آیات مقدسہ کی تلاوت اور ان کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ عملی طور پر لے کے آنا ہی یہ کیا تھا، حقیقی انقلاب تھا۔ اپنی روح کے اندر قرآن پاک کی آیات کو اتارنا ہی کیا ہے، حقیقی انقلاب ہے۔ اور جب ہماری قوم جو ہے وہ مسلمان قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے اور ان کی آیات مقدسہ کی تلاوت کریں گے، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کی آیات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب اللہ کریم ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ تو محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، مجھنا چیز کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں اور میرے اس پیغام کو لوگوں تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور جو میرا ایک مشن ہے اور جو میرا ایک خواب ہے اللہ کریم وہ میرا پورا فرمائے۔ دوم یاد رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔